بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات الہی۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعام و احسان فرمائے، جیسے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ 2 سے 3، آپ علیہ السلام کو نبوت و خلت کے لیے منتخب فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں اس آیت سے متعلق 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے یا کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ نیز یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، جنہیں نبوت و صالحیت سے سرفراز فرمایا جانا تھا۔ نیز دونوں پر دینی اور دنیاوی ہر طرح کی برکت اتاری گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری۔ 7 سے 11، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائے اور انہیں بھی نبوت سے نوازا، دنیا میں وسیع رزق دیا اور نیک و صالح اولاد عطا کی، اور ان سب کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ قوم مسلم ہو خواہ یہودی یا عیسائی، سب ان انبیاء علیہ السلام کی ثنا تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اور ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ نیک اولاد اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں۔ نمبر 12، آپ علیہ السلام کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پر فائز ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف آپ ہی کی اولاد میں سے ہونے والے رسولوں پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ 13 سے 17، آپ علیہ السلام کی نسل میں بہت سی ہستیوں کو نہ صرف ہدایت پر پیدا فرمایا بلکہ قوموں کے لیے ہادی یعنی ہدایت دینے والے بنایا، انہیں ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت بخشی، انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، انہیں محسنین و صالحین بنایا اور صراط مستقیم کی طرف خصوصی ہدایت دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ 18 ملت ابراہیمی کو حقیقی کامل اور اصل ہدایت قرار دیا، اور اس سے انحراف کو حماقت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو۔ 19 سے 20 آپ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر بھلائی، برکت اور اپنے قرب سے مشرف فرمایا، اور آخرت میں بھی مقربین کے گروہ میں ممتاز مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ 21 سے 22 آپ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نیک نام تھے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعد کے زمانوں میں اور لوگوں میں بھی آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا، اور آپ پر سلامتی نازل فرمائی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو۔ درس و نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تمام اوصاف حقیقی اسلامی سیرت کا نمونہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے جو کردار اور عظمت کا ایک حسین سراپا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی زندگی کے ہر کام میں خداوند قدوس کا فرما بردار ہے، باطل عقیدے، عمل، خیال، نظریے سے کنارہ کشی برتے، مالک حقیقی عز و جل کے احکام پر دل و جان سے عمل کرے، رغبت و محبت سے عبادات بجا لائے، اور ذوق و شوق سے ذکر الہی کی کثرت کرے، تحمل بردباری کو اپنا شیوہ بنائے، خوف خدا کے زیور سے آراستہ ہو، اور عبادت و ریاضت کی کثرت اور اطاعت الہی میں مصروف رہنے کے باوجود خدا عز و جل کی بارگاہ میں آہ وزاری سے حاضری دے، امور آخرت کا اہتمام اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، سخاوت اپنائے، اور مہمان نوازی کا شعار اختیار کرے، اللہ کریم کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، ہر معاملے میں اسی پر توکل کرے، اور ہر حال میں تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رکھے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہے، اور بے صبری کا کوئی لفظ زبان پر نہ آنے دے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک اصوح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم، چچا آزر اور بادشاہ نمرود کو تبلیغ و نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان میں سر فہرست آپ علیہ السلام کا چچا آزر ہے، جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ وقت نمرود بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے زبردستی عبادت اپنی کرواتا تھا۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی، چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے افراد 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و طاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمرود کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک
شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا، غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے بھی ایک زیادہ ہو سب دھوپ میں۔ مزید فرماتے ہیں اسی کا ایک حوض تھا، صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہوں یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسی چیزیں جادو یا دیگر مخفی علوم میں مہارت کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ بعض چیزیں سائنسی ترقی سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسی نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور اس کے ظلم و بربریت کا یہ عالم کہ اپنی سلطنت کے زوال سے ڈر کر کاہنوں اور نجومیوں کے کہنے پر ہزاروں شیر خوار بچے قتل کروا دیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے چچا آزر سے فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرمائے، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکال سکے کہ جب سارا جہان عدم و وجود میں آنے والا پھر ختم ہونے والا ہے، تو پھر اس جہان کی چیزوں یا افراد میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور سارا جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھ کر قوم سے فرمایا، کیا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب وہ ستارہ افق میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا تو فرمایا کیا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب عز و جل نے مجھے پہلے سے ہی ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ قرآن کریم میں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اس فرمان میں ان لوگوں کو تنبیہ تھی جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ پھر اسی صبح یا کسی اور دن کی صبح جب سورج کو دیکھا بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگاتا ہوا نکلا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گمان میں یہ میرا رب ہے تو یہ ان سب سے بڑا، لیکن اگر اس کا رب ہونا غلط ثابت ہو گیا تو چھوٹوں کی ربوبیت تو بدرجہ اولا غلط باطل ہوگی۔ چنانچہ جب شام کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قرآن مجید میں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہے۔ تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں کبھی غروب ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھا تھا۔ تو جب قرآن ہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت اور عقل و فہم سے نوازا تھا
تو آپ ہمیشہ سے ہی ان باتوں کو سمجھتے تھے اور دیگر دلائل کے علاوہ ان دلائل سے سورج چاند وغیرہ کی معبودیت کو باطل سمجھتے تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ سورج چاند ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام اپنے لیے نہیں بلکہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اور اس چیز کی مزید وضاحت درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سورج چاند ستاروں کے بارے میں کلام کرنے کے بعد فرمایا، انی وجہت وجہی الی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی مستقل سوچ اور دائمی عقیدے کے بیان پر مشتمل تھا۔ یہ نہیں کہ قوم کو بتا رہے تھے کہ تمہارے سامنے سورج چاند دیکھ کر یا تمہیں سمجھاتے ہوئے مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے اور اب میرا یہ عقیدہ بنا ہے۔ معاذ اللہ، اس مقام پر اگلی پچھلی تمام متعلقہ آیتیں پڑھیں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کے معبود ہونے کا بھی رد فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے اعلان حق اور توحید باری تعالیٰ کا بیان سن کر قوم بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ سن لو، مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بناتے ہو، کیونکہ وہ بے جان اور بے بس و لاچار ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، تو ان سے کیا ڈرنا۔ ہاں، اگر میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ قرآن کریم میں ہے، وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان نہ چھپایا بلکہ بے خوف ہو کر اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مزید فرمایا، میں تمہارے ان شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے اسے 4 نصیحتیں فرمائی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو ذاتی طور پر اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تعالی ہے، جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، بلکہ یہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایسی ناکارہ اور لاچار مخلوق کی عبادت کرنا، اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کی امید رکھنا انتہائی حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع
यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। जब अपने बाप से फरमाया, ए मेरे बाप, तुम क्यों ऐसे की इबादत कर रहे हो जो ना सुनता है और ना देखता है और ना तुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है। याद रहे कि इन आयात में बाप से मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद नहीं बल्कि चचा आज़र मुराद है। उससे मुतालिक मजीद तफसील आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आएगी, जिसको आप मुलाहिजा फरमाएंगे। नंबर 2, मेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे वो इल्म अता किया है जो तेरे पास नहीं, तो तू मेरा दीन कबूल करके मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधी राह दिखा दूंगा जिससे तू रज़ाए इलाही और हकीकी कामयाबी की मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेगा। कुरान करीम में है, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ए मेरे बाप, बेशक मेरे पास वो इल्म आया जो तेरे पास नहीं आया, तो तू मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधी राह दिखा दूंगा। इस आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस इल्म का जिक्र हुआ उससे मुराद मारुफत इलाही, वही अमूर आखिरत और उखरवी सवाब व अजाब वगैरह का इल्म है। नंबर 3, ए मेरे बाप, तू शैतान का बंदा ना बन और उसकी फरमाबरदारी करके कुफ्र और शिर्क में मुब्तला ना हो। बेशक वो रहमान अज़्ज़ा व जल्ला का बड़ा नाफरमान है और नाफरमान की इताअत बंदे को भी नाफरमान बना देती और नेमत से महरूम करके मशक्क़तों अजाब में मुब्तला कर देती है। कुरान पाक में है, या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया। ए मेरे बाप, शैतान का बंदा ना बन, बेशक शैतान रहमान का बड़ा नाफरमान है। नंबर 4, मुझे डर है कि अगर तू रहमान अज़्ज़ा व जल्ला की नाफरमानी और शैतान की पैरवी करते हुए कुफ्र की हालत में ही मर गया तो तुझे रहमान अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से अजाब पहुंचेगा और तू लानत व अजाब जहन्नम में शैतान का रफीक यानी दोस्त बन जाएगा। कुरान मजीद में है, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानी वलिया। ए मेरे बाप, मैं डरता हूँ कि तुझे रहमान की तरफ से कोई अजाब पहुँचे तो तू शैतान का दोस्त हो जाए। नसीहत के जवाब में चचा की हट धर्मी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन नसीहतों से नफा उठाकर राह रास्त पर आने की बजाय आज़र ने जवाब दिया, अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लारजुमन्नका वहरजुरनी मलिया। क्या तू मेरे माबूदों से मुंह फेरता है? ए इब्राहिम, बेशक अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मारूंगा और तू अरसा दराज के लिए मुझे छोड़ दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदाज़े नसीहत और आज़र के तर्ज अमल में मुबल्लिगीन के लिए ये दर्स है कि अगर नेकी की दावत और बुराई से मना करने के दौरान उन्हें किसी काफिर या मुसलमान की तरफ से किसी नाकाबिले बर्दाश्त सुलूक का सामना करना पड़े तो वो रंजीदा होकर उस फर्ज की बजा आवरी को छोड़ न दे, बल्कि ऐसे मौका पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़ियात को याद करें कि उन बुजुर्ग हस्तियों ने किस तरह इस्लाम की दावत दी और उन्हें नाफरमान व सरकश कुफ्फार की तरफ से कैसी कैसी अजियतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने तमाम तर तकलीफों के बावजूद दीन इस्लाम की दावत देने को नहीं छोड़ा। तो हम भी उनकी पैरवी करते हुए दीन इस्लाम और उसके अहकाम की दावत देना नहीं छोड़ेंगे। इससे इंशाअल्लाह दिल को तसल्ली और तक़वियत मिलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चचा का जवाब सुनकर फरमाया, तुझे दूर ही से सलाम है, अनकरीब मैं तेरे लिए अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला से माफी मांगूंगा कि वो तुझे तौबा और ईमान की तौफीक देकर तेरी मग़फ़िरत फरमा दे, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। कुरान पाक में है, क़ाला सलामुन अलैका सास्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। फरमाया, बस तुझे सलाम है, अनकरीब मैं तेरे लिए अपने रब से माफी मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि आप अलैहिस्सलाम ने चचा आज़र से दुआए मग़फ़िरत का वादा इसलिए किया था कि आप अलैहिस्सलाम को अभी भी उसके ईमान लाने की तवक्का थी। उससे मुतालिक मज़ीद तफसील आगे इंशाअल्लाह ताला आएगी। कौम के जवाबात सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे जुदा हो जाने का इरादा किया और आजिज़ी व इनकिसारी करते हुए फरमाया, करीब है कि मैं अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत की वजह से बदबख्त ना होऊंगा। उसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जैसे तुम बुतों की पूजा करके बदनसीब हुए, खुदा के परस्तार उससे महफूज हैं, क्योंकि उसकी बंदगी करने वाला बदबख्त और महरूम नहीं होता। कुरान पाक में है, वआतज़िलुकुम वमा तदऊना मिन दूनिल्लाहि व
ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں، بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے اور اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بدنصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بدنصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پھر بتوں کی پوجا میں مصروف اپنے چچا اور قوم سے پوچھا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، تعبدو اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون، فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ لوگوں نے وہی باطل جواب دیا جو اکثر اہل باطل دیتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن کی تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، کیا تم نے ان کے بارے میں کبھی غور کیا؟ اگر تم حقیقی طور پر غور کر لو تو جان جاؤ گے کہ بتوں کی عبادت کرنا آج کی نہیں بلکہ پرانی گمراہی اور باطل کام ہے، اور کوئی باطل کام پرانا ہو یا نیا، یوں ہی اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس سے اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ باطل کام باطل ہی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو غمی خوشی کے موقع پر شریعت کے خلاف رسمیں بجا لانے اور دیگر افعال کرنے پر کوئی شرعی دلیل پیش کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے عرصہ دراز سے یہ رسم و کام کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ بعض بدنصیب تو یہ کفریہ جملہ تک بول دیتے ہیں، ہمیں شریعت نہیں چاہیے بلکہ ہمیں رواج چاہیے۔ افسوس کہ ناجائز رسومات، شادیوں میں حرام و ناجائز انداز کے گانے باجے اور فوتگی کے وقت کی گناہوں بھری جاہلانہ رسومات چھوڑنا لوگوں کو قبول نہیں، قرآن و حدیث اور خدا اور رسول کے احکام چھوڑ دینا قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور احکام شریعت کے مطابق عمل کرنے اور خلاف شریعت کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کو غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد بتوں کو اپنا دشمن قرار دے کر اللہ عز و جل کی عظمت و شان کو بڑے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہان کے پالنے والے کے، جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا، اگرچہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف جبکہ خوبی و بہتری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان فرمایا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں، پہلی یہ کہ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صفات ہو۔ دوسری یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام
معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ ان کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار ہے، اور اس میں امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد مختلف دعائیں مانگی۔ اس میں دعا کے ایک ادب کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ یہاں حکم سے مراد علم یا حکمت ہے، اور قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ دوسری دعا یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ چنانچہ تمام ادیان والے ان سے محبت رکھتے اور ان کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ تیسری دعا یہ فرمائی وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار، ملاقات، قرب، رضا الہی اور انعامات الہیہ کے لیے تھی، کیونکہ جنت ان تمام چیزوں کے حصول کا مقام ہے۔ جنت کی دعا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دعا اپنے چاچا آزر کے لیے مانگی، اس سے توبہ و ایمان کی توفیق دے کر بخش دیا جائے۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ جدا ہوتے وقت آپ علیہ السلام نے آزر سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر پوری طرح ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور کسی صورت ایمان نہیں لائے گا، تو آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ برات میں ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَوَّأَ مِنْهُ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے پانچویں دعا یہ فرمائی جو قرآن پاک میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے، تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے چچا آزر اور قوم سے فرمایا بتوں کے مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟ قرآن پاک میں ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو۔ قوم کے لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی معقول دلیل پیش کرنے کی بجائے کہنے لگے ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید میں ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بیان کرنے میں کوئی رعایت نہیں فرمائی، اور یہی حکم خداوندی ہے کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق باطل بہرحال بیان کرنی چاہیے۔ ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، تو یہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھی
قلیل ہوتے اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے تھے، لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام سچے تھے۔ یہی بات آگے بیان کردہ آیت میں فرمائی گئی ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والوں تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بت پرستی قوم میں ایسی رچی بسی تھی کہ شروع میں تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بتوں کی عبادت کرنا کوئی گمراہی ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا یہ بات واقعی اسی طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے ہیں بلکہ حق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناوٹی مجسمے نہیں بلکہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب اور انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ قوم کے متعجبانہ سوال سے قوموں کی اجتماعی نفسیات کی ایک بڑی بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے کہ برسہ برس کے مزاج و عادات میں رچی بسی چیزیں باطل وغیرہ معقول ہونے کے باوجود لوگوں کی نظر میں ایسی حقیقت و حقانیت کا روپ دھار لیتی ہیں کہ اس کا غلط ہونا لوگوں کو ناممکن نظر آتا ہے، جیسے بت پرستی واضح طور پر فضول و بیکار اور خلاف عقل ہونے کے باوجود اس قوم کے لیے ایک حق سچ چیز تھی، اور یہی حال آج کی بت پرست قوموں کا ہے، اور یہی حال آج کے غیر مسلم معاشروں کا ہے کہ وہاں ہم جنس پرستی یعنی مردوں کا آپس میں اور عورتوں کا آپس میں بدکاری کرنا بلکہ نکاح کرنا تک برا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس خلاف عقل و فطرت کام کے خلاف کوئی بات کرے تو اسے نگاہ حیرت سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے جملہ انسان پچھلی صدی تک ہی اسے باطل، مردود، خبیث، ناپاک کام سمجھتے آئے ہیں، لیکن خواہش نفس کے بندوں نے اپنی قوموں کو اس گندگی میں ڈبو کر اور اس کی لت لگا کر ایسا دیوانہ کر دیا کہ آج ملکوں کی پارلیمنٹس اس کے جواز کے قانون پاس کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی قوم میں برسوں کے رواج و عادات اگرچہ ان کی نظر میں کتنے ہی معقول ہوں، حقیقت میں ان کا درست ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر کیا معیار ہے کہ ہم لوگوں اور قوموں کے کچھ کاموں کو درست اور کچھ کو باطل قرار دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کام ایک آدمی کرے یا ایک ارب آدمی، اس کے حق اور درست ہونے کا معیار وہی ہے جو اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ اصل اتھارٹی اور حاکم وہ ذات ہے جو ہماری تمام جہانوں کی رب اور خالق ہے، اس کا حکم ہی فیصلہ کن ہے، لہذا ساری دنیا کسی کام کو حلال و جائز کہنے کے لیے نعرے مارتی رہے، لیکن اگر حکم خداوندی اس کے برخلاف ہے تو خدا کا حکم مقدم اور لوگوں کی چیخو پکار مردود باطل ہے۔ آج سیکولرزم کے نام پر حکم خداوندی کو مٹانے کے لیے قوم، معاشرہ، سماج، اکثریت، جمہوریت وغیرہ کے جو الفاظ سیکولر اور جدید اسکالرز استعمال کرتے ہیں، یہ سب اوپر کی آیات اور نیچے کی چند آیات کو سامنے رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمانے کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ ایک موقع کا بیان قرآن پاک میں یوں مذکور ہے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑھتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا عجیب و غریب جواب دیا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ بات انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہی یا سرداروں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہی، بہرحال کچھ کہنے والے تھے اور کچھ اس پر راضی ہونے والے، اسی لیے وہ سب کہنے والوں کے حکم میں ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام کے الفاظ یوں تھے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو، کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو، تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے۔ قوم کی طرف سے میلے میں شرکت کی دعوت۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر انہیں کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں، واپسی پر بتوں کی زینت سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں، یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رد عمل۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور علم نجوم کے ماہرین کی طرح ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قرآن کریم میں فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انی سقیم کہنا اگرچہ ظاہری طور پر واقع کے خلاف ہے، لیکن در حقیقت یہ خلاف واقع نہیں کہ یہ کلام تعریض کے طور پر ہے کہ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ میرا دل بیمار ہے، یعنی اسے تمہاری طرف رنج و غصہ ہے، اور قوم نے یہ سمجھا کہ آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں۔ اس سے متعلق تفصیلی کلام انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں آئے گا۔ قوم ستاروں کی بہت معتقد تھی، جس کی بنا پر وہ سمجھی کہ آپ علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے، اس لیے آپ کی بات سن کر وہ لوگ اپنی عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو اس وجہ سے ساتھ نہ لیا کہ ان کے اعتقاد کے مطابق آپ علیہ السلام کی بیماری اڑ کر انہیں نہ لگ جائے۔ قرآن پاک میں فتولوا عنہ مدبرین، تو قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا لیکن اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو آپ علیہ السلام احتیاط کے ساتھ بت خانے کی طرف چلے، وہاں پہنچ کر مذاق اڑاتے ہوئے بتوں سے فرمایا کیا تم کھانا نہیں کھاتے جو لوگ برکت کے لیے تمہارے سامنے رکھ گئے ہیں؟ ان بتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، ان میں سے بعض بت پتھر کے، بعض لکڑی کے، بعض سونے کے، بعض چاندی کے، بعض تانبے کے، بعض لوہے کے اور بعض شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ بتوں کی طرف سے جواب نہ ملنے پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور وہ جواب ہی کیا دیتے کیونکہ وہ تو بے جان تھے۔ جب بتوں نے بالکل کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا اور ان بتوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ بتوں کو پارا پارا کر دیا۔ قرآن پاک میں فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون
فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، پھر کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ میلے سے واپسی پر لوگ اس سے پوچھیں کہ چھوٹے بتوں کا یہ حال کیسے ہوا، یہ کیوں ٹوٹے ہیں، اور کلہاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے؟ یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں۔ جب شام کے وقت لوگ واپس آئے اور دستور کے مطابق بت خانے پہنچے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے، وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فعل ہے یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنایا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود گواہی قائم کرنا اور آپ کے خلاف کارروائی کی راہ ہموار کرنا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ سمجھانے کے لیے بہت عمدہ انداز میں حجت قائم کی اور فرمایا اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، جس سے یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ اس نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ تم بڑے کے ہوتے چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم میری بجائے ان بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، اور اپنے دل یا آپس میں کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہو۔ جو اپنے کندھے سے کلہاڑا نہ ہٹا سکے وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے گا؟ مگر اتنا سوچ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اسی لیے وہ مشرک ہی رہیں۔ حق بات سوچنے یا آپس میں کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو انتہائی بے بس ہے اور تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ افسوس ہے تم اور تمہارے بتوں پر، کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں ہے؟ قرآن پاک میں ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فإنكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں بھی ایک بات قابل توجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کی نسبت اپنی بجائے بتوں کی طرف کرنا ظاہری طور پر خلاف واقع ہے، لیکن
در حقیقت ایسا نہیں، کیونکہ اس بات سے مقصود کفار کے سامنے بتوں کی پوجا کا غلط و باطل ہونا ثابت کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مزید یہ بھی کہا، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو خالق ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے، جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کے مستحق نہیں۔ قرآن پاک میں قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ جب وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے، اے لوگوں، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ قرآن پاک میں ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ بعض نے یہ مشورہ بھی دیا، ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ جب نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوسا بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی چار دیوار بنائی، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا۔ پھر ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین کھڑی کی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی، کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، تو اپنے رب عز و جل سے سوال کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے کے مقابلے میں اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال نہ کرنا تفویض و تسلیم کی ایک خاص صورت تھی، ورنہ ہمیں بہرحال مصیبت و بلا کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عوام مومنین کے لیے راہ یہی ہے کہ دعا میں کبھی تقصیر کمی نہ کریں، کہ دعا فی نفسی عبادت بلکہ مغز عبادت ہے، لہذا قرآن و حدیث میں متعلقاً اس کی طرف ترغیب فرمائی کہ احکام شرعیہ میں کثیر غالب ہی پر لحاظ ہوتا ہے۔ آخر کار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی، اے اللہ عز و جل، تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہے، اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور آگ کو حکم جاری ہوا، یا نارو کونی برد و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے۔ کفار ناکام نامراد ہوئے اور خدا عز و جل کی نصرت و تائید کی عظیم نشانی کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔